اسلام میں دو بڑی نسبتیں گزری ہیں ابتدائی طور پہ، ایک مہاجرین کا طبقہ تھا اور دوسرا انصار کا طبقہ تھا۔ مہاجر طبقہ وہ تھا جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تھا، اور انصار کا طبقہ وہ تھا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ ان کی معاونت کی، انہوں نے ان کے اوپر مال نچھاور کیا، ان کو اپنے گھر بار دیے، ان کو اپنے چیزوں میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کے دو طبقات تھے، اور یہ دونوں نسبتیں، مہاجرین اور انصار کی دونوں نسبتیں کتنی اعلیٰ نسبتیں آپ مجھے بتائیں، چھوٹی نسبتیں ہیں؟ یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کیا باقاعدہ، سمجھتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس پہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، مہاجرین اور انصار کی نسبتوں کے اوپر تعریف، سمجھتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر نسبتیں، اگر آپ کا تعارف، یعنی کہ وجعلنا، جب قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو تمہارے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، یہ تمہارے جو قبیلے اور علاقے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اسلام ہے تو اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے لڑیں۔ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ امت کے لیے لڑیں، آپ جو ہے وہ اسلام کے لیے لڑیں، آپ کلمت اللہ کے لیے لڑیں، آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں۔ یہ ہے اصل میں، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جو نا وہ میں اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں، تو انڈائریکٹلی اگر آپ کا معنی یہ ہے کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا انڈائریکٹ معنی بھی نہیں بنتا یہ، تو پھر یہ بات ہی غلط ہے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ ظاہری بات ہے، وہ بات تو وہی بنتی ہے، لیکن اس کی اگر پیورٹی لوگوں کے سامنے لے آئی جائے، اس کی وہ فارم لے کے آئی جائے جو آئیڈیل فارم ہے، جس پہ لوگوں کو چیز واضح ہو جائے کہ بھائی یہ اگر پاکستان ہے تو پاکستان اپنے مطلب میں، جیسے لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا وہ اس کا نعرہ ہے، تو یہ اسی لحاظ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی مسلمان ہے جو اس پاکستان کے اندر ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں، نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ان مسلمانوں کی پروٹیکشن کرنا ان کی ذمہ داری اور باقیوں کی نہیں ہے، نہیں۔ ہماری امت مسلمہ کی اجتماعیت بہت ضروری ہے، اس میں تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر بندہ دوسرا فرقہ بنا کے سائڈ پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ کی جو نسبتیں ہیں، مہاجر اور انصار کے لحاظ سے کتنی امپورٹنٹ اور اعلیٰ نسبتیں ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا، یہ اگر نسبتیں تعارف کے لیے ہوں تو کافی ہیں، لیکن تعارف سے آگے بڑھ گئی تو خرابی ہے۔ جیسے ہوا یہ کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر نا ایک مذہبی جو ہوگی، ٹھیک ہے، تو اور اس میں آپس میں جو نا وہ تھوڑا بہت جو نا وہ بول بلیا ہو گیا کام، اور اس میں ایک انصاری صحابی ہیں، بلکہ مہاجر ایک صحابی ہیں، جہجہ بن جعید الغفاری، اس نے نعرہ لگایا یا للمہاجرین، ٹھیک ہے، اے مہاجرو، مطلب میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے انصاری صحابی ہیں سنان بن یزید، انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں یا للانصار، اے انصار میری مدد کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ کتنی اعلیٰ نسبتیں تھی مہاجر اور انصار ہونا، لیکن جب یہ نسبتیں آپس میں جو ہے نا وہ تعارف سے آگے بڑھی اور لڑائی کا سبب بنی اور جاہلیت کے بول بولے گئے اور آپس میں حزمیت اور جو ہے نا وہ نفرت کا باعث بننے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو الجاہلیہ، دعو الجاہلیہ، جاہلیت کی بات کرتے ہو تم، سمجھتے ہیں؟ تم نے کتنی بری بات کی، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم نے یہ بات کر دی یا للانصار یا للمہاجر، یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر لڑائی کریں، اندازہ کریں۔ اور اللہ کے وسلم نے اس موقع پہ یہ بات کی، اللہم اغفر للانصار، اللہ تعالیٰ انصار کو معاف فرما، اللہم اغفر للمہاجرین، اللہ تعالیٰ مہاجرین کو معاف فرما۔ تو اندازہ کریں یہ جو ہماری نسبتیں چھوٹی لئی پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، فلاں، یہ وہ، اتنی نسبتیں اور یہ ایسے، بھائی تعارفی طور پہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی یہ نسبتیں لڑائی کا باعث بنے اور تفرقے کا باعث بنے اور جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کا باعث بنے، قدورت کا باعث بنے، دوری کا باعث بنے، تو ایسی نسبتوں پہ سمجھ لیں، پھر آگے بات سمجھتے ہیں، تو یہ نسبتیں اس پہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ تعارف کے لیے ضرور ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس منہج کے اوپر ہوں، یہ تعارف ہے میرا۔